آزاد کشمیر سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خوشائند خبر ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے جو ہے وہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا اور سخت نوٹس جو ہے وہ اس کے اوپر لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے پہلے آزاد کشمیر کے اندر 10 لاشیں بچھائی گئی، سینکڑوں افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے سخت نوٹس لیتے ہوئے کیا کہا، پہلے وہ آپ کو میں بتا دوں، پھر اس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر جو چودھری انوار الحق ہیں انہوں نے کیا پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں سے پرامن رہنے کی زوردار اپیل کی ہے انہوں نے، اور پرامن احتجاج ہر شہری کا اپنا جو آئینی اور جمہوری حق ہے، تاہم مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ صبر، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، عوامی جذبات کا احترام یقینی بنائیں اور کسی بھی قسم کی غیر ضروری سختی سے اجتناب کریں۔ اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ احتجاجی مظاہروں سے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ پرامن حل کے لیے وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی میں جو نئے افراد شامل کیے ہیں ان میں سینیٹر رانا ثناءاللہ ہیں، وفاقی وزراء میں سردار یوسف ہیں، احسن اقبال ہیں، سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان ہیں اور قمر زمان کائرہ کو شامل کیا گیا ہے۔ اور مزید ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے جو ہدایت کیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی فوراً مظفر آباد جائے اور مسائل کا فوری اور دیر پا حل نکالے۔ ابھی جو خبر سامنے آئی ہے کہ 3 جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ مظفر آباد لینڈ کر چکے ہیں، مذاکراتی ٹیم اس ٹائم مظفر آباد پہنچ چکی ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی آپس میں میٹنگ جاری ہے کہ آیا کہ وہ مذاکرات کس شرائط کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ گزشتہ دن ایک بیان سامنے آیا تھا کہ مذاکراتی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کچھ مطالبات جو سامنے رکھے ہیں کہ پہلے یہ مطالبات منظور کیے جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ مذاکراتی عمل آگے بڑھایا جائے گا۔ کمیٹی اپنے سفارشات اور مجوزہ حل بلا تاخیر وزیر اعظم آفس کو بھجوائے گی تاکہ مسائل کے فوری تدارک کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وطن واپسی پر مذاکرات کے عمل کی نگرانی کا اعلان جو ہے وہ میں خود کروں گا۔ یہ ہے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی جانب سے جو انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ اب آتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر، جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو انڈین ایجنٹ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، ان کو شر پسند عناصر کہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں، انڈین فنڈنگ کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ شر پسندی کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان نے ایک اچھا جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے اور مذاکراتی ٹیم کو جو ہے وہ آزاد کشمیر جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ اب 3 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ مظفر آباد پہنچ چکے ہیں، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ میٹنگ جاری ہے، اور جلد ہی اس کا اعلان کر دیا جائے گا کہ آیا کہ مذاکرات جو ہے وہ جاری رکھے جائیں گے یا پھر کچھ پہلے شرائط جو ہے وہ منظور کی جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے مذاکراتی عمل آگے بڑھایا جائے گا۔ اب تک جو مظفر آباد کے اندر جو صورتحال ہے، آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ قافلے جو ہیں وہ مظفر آباد کی جانب جو ہے وہ روان دواں ہیں، اور پوری جو قوت کے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ اس ٹائم فیلڈ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مظفر آباد، راولہ کوٹ اور دیر کوٹ کی جو رہائشی خواتین ہیں، جو قافلے وہاں سے گزر رہے ہیں، ان کو ناشتہ، ان کو کھانا، ان کو پانی جو ہے وہ وہاں پر پلایا جا رہا ہے، اپنے گھروں سے جو ہے وہ ان کو کھانا تیار کر کے دیا جا رہا ہے۔ اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی مراعات جو ہے وہ یہ جب تک واپس نہیں لیں گے یا یہ 12 سیٹیں جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ آگے شروع نہیں کیا جائے گا۔ اب تک کی یہ صورتحال ہیں، اب مزید آگے جو ہے وہ کیا مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میٹنگ کے بعد جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے، لیکن ابھی تک یہی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اچھا جو ہے وہ عمل یہ سامنے آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی کہنا ضروری سمجھوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ پہلے دن سے علم تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر صورتحال کس طرف جا سکتی ہے۔ اب یہ نہیں ہم بتا سکتے یا کہہ سکتے کہ وزیر اعظم پاکستان کس کے کہنے کے اوپر یہ بیان دیا یا
3 دن پہلے وہ کہاں پر تھے. ابھی بھی تاحال آزاد کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہے, وہاں پر شٹر ڈاؤن ہے, وہاں پر عوام جو ہے وہ مظفر آباد کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہے, کیونکہ نیلم کا قافلہ جو ہے, ایک بڑا قافلہ جو تھا وہ مظفر آباد پہنچ چکا ہے. جہلم ویلی سے قافلہ جو ہے وہ مظفر آباد پہنچ چکا ہے, اور باقی دھیر کوٹ, بھمبر, کوٹلی, میرپور اور نکیال اور باقی جو اضلاع ہیں ان سے قافلے جو ہے وہ بڑی تعداد میں, جو ہمارے پاس فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں, بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور مظفر آباد کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہیں. مظفر آباد پہنچ کر جو ہے وہ جو شوکت نواز میر ہیں جو کہ روح رواں ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے, وہ ایک بڑا اعلان بھی کریں گے کہ آیا کہ آگے پلان ڈی کیا ہوگا اور پلان ایف کیا ہوگا. پلان ایف کے اوپر کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اب ڈی کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا, لیکن پلان ایف جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جب تک یہ مذاکرات جو ہے وہ اگر نہیں ہوتے یا مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے دوبارہ سے, تو پلان ایف جو ہے وہ سامنے یہ آیا ہے کہ خواتین کو بھی جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنا پڑے گا, اور خواتین کو جو ہے اس سڑکوں پر جب لے کر آئیں گے تو مزید جو صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. اور پلان ڈی اس سے پہلے کہ کیا ہوگا وہ ابھی تک کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا.